لیکن جواب دینے کے بعد رونے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میں گھبرا گیا کہ آخر معاملہ کیا ہو گیا۔ یہ تو بڑے درجے کے صحابی ہیں، نبی کی 20 سال تک صحبت کی ہے اور اب اپنی بیماری پر جگہ پتہ کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ یہ تو اللہ کی یہ تو تسلیم و رضا کے خلاف ہو گیا۔ پوچھا کہ عبداللہ بن مسعود آپ کو کیا ہو گیا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے میں رو اس لیے رہا ہوں کہ بیماری مجھے بڑھاپے کی حالت میں آئی ہے۔ جب میں بڑھاپے کی حالت میں صحیح تھا میں تھوڑے عمل کر سکتا تھا، اب میں بیماری کی حالت میں ہوں، وہی بڑھاپے والے عمل میرے لکھے جا رہے ہیں۔ آج یہ بیماری مجھے جوانی میں آتی، جوانی کی صحت کے عالم میں عبادت بہت زیادہ کیا کرتا تھا، اگر جوانی کے عالم میں مجھے یہ بیماری آتی تو پھر میرے جوانی والے عمل لکھے جانے تھے۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اب یہ جو فرشتے میرا عمل لکھ رہے ہیں وہ کم لکھا جا رہا ہے، اس پر مجھے افسوس آ رہا ہے، اسی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود گزرنے لگے، سامنے ایک بزرگ کھڑے ہیں جن کا نام حضرت عطا بن رباح ہے۔ ان کو کہنے لگے اے عطا میں آپ کو ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں جی، آپ مجھے جنتی عورت دکھائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے ان کا ہاتھ پکڑا، قریب میں ایک گھر تھا وہاں لے کے چلے گئے، وہاں ایک خاتون بستر پر پڑی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے یہ عورت اس کو مٹی کا دورہ پڑتا ہے، ہم نبی کی مجلس میں موجود تھے کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے بیماری ہے، مٹی کا دورہ پڑتا ہے، جب میں گرتی ہوں میرا سطر ننگا ہو جاتا ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ رب العزت کی ذات مجھے صحت عطا فرما دے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر آپ صبر کرو جنت کی بشارت دیتا ہوں، لیکن اگر آپ کہتی ہو میں دعا کرتا ہوں آپ کے لیے آپ کو صحت مل جائے گی لیکن پھر جنت کی بشارت نہیں، پھر اپنے عملوں کی بنا پر آپ جنت کے اندر جاؤ گی۔ یہ عورت کہنے لگی یہ سودا تو بڑا سستا ہے، میں اس پر صبر کروں گی۔ میرے بھائیوں لیکن اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بیماری کی حالت میں صبر تو کروں گی لیکن یہ جو صبر ننگا ہو جاتا ہے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اللہ سے دعا کر دیجیے بیماری باقی رہے لیکن یہ جو صبر ننگا ہوتا ہے آج کے بعد میرا صبر ننگا نہ ہوا کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے اللہ کے نبی نے دعا کی اب ان کا صبر ننگا تو نہیں ہوتا لیکن اسی بیماری پر صبر کے ساتھ یہ زندگی گزار رہی ہے، اس لیے یہ عورت بستر پر پڑی ہے دنیا میں موجود ہے لیکن میرے نبی کی بشارت کے مطابق یہ جنتی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات بیماری کی وجہ سے اپنے بندے کو بڑا نوازتے ہیں، اس لیے میرے بھائیوں جو ثواب اللہ کی ذات نے عطا کرنا ہے اس کی امید رکھنی چاہیے۔ یقیناً اس بیماری کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ ثواب مل رہا ہے، اور دوسرا صحت کی بھی امید رکھنی چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ میرے بھائیو یہ نا امیدی کا تعلق صرف گناہوں کے ساتھ نہیں ہے کہ گناہ کر کر کے نا امید نہ ہو جاؤ، بلکہ اس کا تعلق ہر حکم کے ساتھ ہے۔ اولاد نہیں ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس نہیں ہونا، اس لیے کہ مایوسی کفر ہوا کرتے ہیں۔ مالی کمزوری ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، اللہ فراخی عطا فرما دے گی۔ میرے بھائیو اگر بیماری ہے صحت نہیں مل رہی تو میرے بھائیو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ رب العزت کی ذات یقیناً صحت عطا فرما دے گی۔ میرے نبی کی ذات نے جو صحت کی امید ہے اس عمل سے بھی اپنی امت کو دکھایا ہے کہ جب کسی بیمار کے پاس جاؤ اس کو جا کر صحت کی امید دلاؤ۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کی تیمارداری کے لیے جایا کرتے تھے تو ایک چھوٹی سی دعا یقیناً وہ آپ کو یاد ہوگی، میرے پیغمبر کی ذات وہ دعا پڑھا کرتے تھے، وہ دعا یہی صحت کی امید جو ہے نبی علیہ السلام فرماتے تھے لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو اس بیماری سے پاک صاف کر دیں گے۔ یہ کیا چیز ہے میرے بھائیو؟ یہی صحت کی امید ہی تو ہے۔ آپ کا میڈیکل جو بورڈ ہے، آپ کا جو میڈیکل ایک شعبہ ہے وہ یہ کہتا ہے بیمار جتنا مرضی بیمار ہو آپ نے اس کو نا امید نہیں کرنا۔ وہ دنیا دار لوگ ہیں ان کو اسلام کا کیا پتا، اسلام کیا کہتے ہیں، انہوں نے اسلام کو تو مطالعہ نہیں کیا لیکن دنیا دار ہونے کے باوجود ان کو بھی پتا ہے کہ ایک بیمار کو نا امید نہیں کرنا۔ جب تک صحت کی امید لگی ہوئی ہے لکھا ہے کہ یہ عادی صحت ہے، باقی عادی بیماری کا آپ نے علاج کرنا ہے۔ جس وقت بندہ نا امید ہو جاتا ہے پھر شیطان کے چنگل میں پھنس جاتا ہے، پھر بعض مرتبہ معاذ اللہ من ذالک یہ شیطان اس کو اس نہج تک پہنچا دیتا ہے جو انتہائی درجہ ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں اخباروں میں آپ کو ملتا ہے فلاں بندہ اپنی بیماری سے تنگ آ کر اس نے خودکشی کر لی۔ وہ خودکشی اس لیے کرتا
نا امید ہو جائے، تو بیماری سے نا امید نہیں ہونا۔ میرے پیغمبر کی ذات نے فرمایا اذا دخلتم علی المریض فنفسوا له فی المرض، جب تم کسی مریض پر داخل ہو تو اس کو جا کر اس کی بیماری کے متعلق اس کو امید دلاؤ کہ کوئی حرج نہیں، یہ بیماری دور ہو جائے گی، یہ ختم ہو جائے گی، بیماری بھی اللہ نے دی ہے، صحت بھی آپ کو اللہ ضرور عطا فرما دے گا۔ میرے بھائیو، نبی علیہ السلام ایک بندے کے پاس تیمارداری کے لیے ہے، پورا ہو چکا تھا، چڑچڑاپن اس کے اندر آ چکا تھا، میرے نبی نے اپنے معمول کے مطابق فرمایا لا باس تقول انشاءاللہ، کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرما دیں گے۔ لیکن وہ کہنے لگا یہ ایک بوڑھے کا بخار ہے، یہ اس کو قبر تک لے جا کے ہی چھوڑے گا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جیسا تم اللہ کے ساتھ گمان رکھ رہے ہو، اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرے گا۔ پھر وہ ایسا ہی ہوا، اسی بخار کے اندر وہ مر گیا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا عند عبدی ظنی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، جس طرح میرا بندہ مجھ سے گمان رکھتا ہے میرا فیصلہ بھی اس کے متعلق ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب اللہ کی ذات نے بیماری دی ہے پھر اس سے نا امید نہ ہو جاؤ، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات ضرور صحت عطا فرمائے۔ تو ایک بیمار کو جو دوسرا کام کرنا ہے ثواب کی امید رکھنی ہے اور صحت کی امید رکھنی ہے، اور تیسرا کام کرنا ہے اللہ رب العزت کی ذات سے دعا کرنی ہے، اس لیے کہ اللہ رب جس نے بیماری دی ہے صحت بھی وہی عطا فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ ڈاکٹر آپ کو صرف 2-4 گولیاں دے دے گا، آپ کی مرض کی تشخیص کر دے گا، وہ اس کا کام ہے، اس نے وہ کرنا ہے، لیکن شفا اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اپنی صحت کے لیے اللہ سے دعا کیجیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللهم انی اسألک العافیۃ والمعافاۃ کلھا، اللهم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا وشفاء من کل داء۔ بہت ساری بیماری کی دعائیں ہیں، اگر وہ دعا عربی کے اندر یاد نہیں ہے، اللہ نے جو زبان عطا فرمائی ہے جس زبان میں آپ دعا کرنا چاہیں میرے اللہ کی ذات سنتی ہے، آپ دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ کی ذات اس دعا کی وجہ سے آپ کو صحت عطا فرما دے گی۔ بلکہ ایک حدیث میں تو آتا ہے جب تم کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے جاؤ تو اس بیمار سے تم اپنے لیے دعا کرائی کرو، اس لیے کہ بیمار کی دعا اللہ رب العزت کی ذات ضرور قبول کرتے ہیں، اس کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ بیمار کی دعا یہ فرشتوں کی دعا کے برابر ہے، فرشتوں کی دعا کی مثال ہے، جس طرح فرشتوں کی دعا اللہ رد نہیں کرتے اس طرح اس بیمار کی دعا کو بھی اللہ رب العزت کی ذات رد نہیں کرتے۔ تو ایک بیمار کو جو تیسرا کام کرنا ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات سے معافی مانگنی ہے، دعا کرنی ہے اللہ رب العزت کی ذات سے کہ اللہ رب العزت کی ذات سے صحت عطا فرمائے۔ اور چوتھا کام جو کرنا ہے وہ جائز اور توفیق کے مطابق علاج کروانا ہے، ناجائز علاج نہیں کروانا۔ میرے بھائیو، حرام چیز کے اندر اللہ رب العزت کی ذات میں کوئی شفا نہیں رکھی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا حرام کے اندر بیماری ہے، حرام کے اندر بیماری ہے، حرام کے اندر کوئی علاج نہیں ہے، اس لیے کسی حرام چیز کے ساتھ علاج کروانا یہ قطعاً ناجائز ہے، حرام ہے، اس کی قطعاً شریعت اجازت نہیں دیتی۔ حلال علاج کراؤ، کوئی حرج کی بات نہیں، میرے نبی کی سنت ہے، میرے پیغمبر کی ذات نے اپنے قول سے بھی ترغیب دی ہے، اپنے عمل سے بھی ترغیب دی ہے کہ اگر بیماری آ جائے تم علاج کراؤ، کوئی توکل کے خلاف نہیں ہے بلکہ عین توکل ہے۔ میرے پیغمبر کی ذات نے فرمایا تعاون، تم علاج معالجہ کروایا کرو، فإن اللہ تعالی لا یضع دعاء، کہ اللہ رب العزت کی ذات نے اس دنیا کے اندر کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری ہے الا وضع له دعاء، مگر اللہ کی ذات نے اس کے لیے دوائی جو ہے، اس کا علاج جو ہے وہ ضرور اس دنیا کے اندر اتارا ہے۔ دنیا میں کوئی مرض ایسا نہیں آیا جس مرض کے علاج اللہ رب العزت کی ذات نے اس دنیا کے اندر نہ اتارا ہو۔ بعض مرتبہ جو ہمیں بعض ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو لا علاج مرض ہے، اس کی کوئی بیماری نہیں، میرے بھائیوں یہ وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہوتے ہیں۔ لا علاج مرض کوئی بھی نہیں ہوتا، ہر مرض کا علاج موجود ہے، لیکن چونکہ آدمی کی عقل ناقص ہے، آدمی اس بیماری کے علاج تک پہنچا نہیں ہے۔ آپ پیچھے ماضی کو دیکھ لیجیے، بے شمار بیماریاں ایسی تھیں جن کے متعلق ڈاکٹر نے فیصلہ کیا تھا کہ لا علاج ہے، آج آپ دیکھتے ہیں ان کا علاج ایجاد ہو چکا ہے۔
تو اگر آج بھی اگر کوئی سائنس کہتی ہے کہ یہ بیماری لا علاج ہے تو یقیناً وہ اس کے علاج تک پہنچی نہیں، ایک وقت آئے گا اس کے علاج تک پہنچ جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیو، لا علاج مرض کوئی بھی نہیں ہوتا، بس جتنی اللہ نے توفیق دی ہے اس کے مطابق آپ جو ہے علاج کروائیں۔ اللہ کی ذات نے توفیق دی ہے، بڑے بڑے ہاسپٹلوں کے چکر لگا سکتے ہو، لگاؤ، کوئی حرج کی بات نہیں، شریعت نے پیسہ اس لیے دیا ہے اپنے جسم پر خرچ کرو، لیکن اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس اخراجات اتنے نہیں ہیں، تو آپ میرے بھائیوں اپنی جائیدادوں کو بیچ کے، اپنے گھر کو بیچ کے، میرے بھائیوں شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ کس طرح کا علاج کراؤ، دوسروں سے قرض اٹھا کے علاج کراؤ، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ جتنی اللہ نے توفیق دی ہے، یہ سنت طریقہ ہے، اتنا آپ علاج کراؤ۔ اس علاج کے اندر کوئی شفا نہیں رکھی، شفا تو اس اللہ نے دینی ہے، یہ تو صرف ہم نے ایک سنت اور ایک نبی کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے خود علاج کروایا ہے۔ میرے پیغمبر کی ذات خیبر کے لیے تشریف لے کر گئے، ایک یہودی عورت نے میرے پیغمبر کی ذات کو کھانے کے اندر زہر ملا کر دے دیا، تو جب میرے پیغمبر نے ایک لقمہ لیا تو لقمے نے بتا دیا کہ اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے، لیکن چونکہ وہ منہ کے اندر لقمہ جا چکا تھا، اس کا کچھ نہ کچھ اثر میرے پیغمبر کے وجود پر ہوا، اور اس کی وجہ سے میرے پیغمبر علیہ السلام کے سر کے اندر درد ہو جایا کرتا تھا۔ آپ حدیث مبارکہ اٹھا کر دیتے ہیں، نبی علیہ السلام اس سر درد کے علاج کے لیے پشنے لگوایا کرتے تھے، تو یہ پشنے لگوانا بطور علاج کے تھے۔ معلوم ہوا علاج کروانا یہ سنت ہے، یہ کوئی سنت کے خلاف نہیں، لیکن علاج جائز ہونا چاہیے، حسب توفیق ہونا چاہیے۔ اپنی طاقت سے بڑھ کر علاج کروانا اور پھر بعد میں صحت مل جائے تو در در کے دھکے کھانا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، شریعت اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو آدمی نے جو چوتھا کام کرنا ہے بیمار نے، وہ جائز اور حسب توفیق علاج کروانا ہے۔ اور جو پانچواں کام ہے وہ یہ کہ میرے بھائیوں اپنی اس بیماری سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہ رب العزت کی ذات اپنے بندے کو جو بیماری دیتے ہیں، یقیناً اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے اس بندے کے لیے حق فیصلہ ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں، اللہ کی ذات اپنے بندے کے لیے غلط فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہم یہ سوچ نہیں سکتے کہ اللہ کی ذات جو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اس بندے کے لیے غلط فیصلہ کیا ہو۔ فیصلہ اللہ نے صحیح کیا ہے، لیکن ہمیں اس بیماری سے پھر عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ نے جس وجہ سے مرضی ہمیں بیماری دی ہو، ہم اس تک نہ بھی پہنچ سکیں، جہاں تک ہماری یہ ناقص عقل پہنچتی ہے وہاں تک پھر ہم پہنچے۔ ہم دیکھیں کہ صحت کے زمانے میں نماز نہیں پڑھتا تھا، میں روزہ نہیں رکھتا تھا، میں فلاں برائی کرتا تھا، میں فلاں برائی کرتا تھا۔ ممکن ہے اللہ کی ذات نے انہی نیک کاموں کو نہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات نے مجھے بیماری دی ہو، یا میرے اوپر حج فرض ہو چکا تھا، میں حج کرنا تھا لیکن میں نے حج نہیں کیا ہے، شاید ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کی ذات نے اس طرف متوجہ کرنے کے لیے مجھے یہ بیماری دی ہو۔ یا پھر بندہ یہ سوچے کہ ممکن ہے میں اللہ رب العزت کی ذات سے ذکر و اذکار کے اعتبار سے دور تھا، میں اپنے اللہ کو یاد نہیں کیا کرتا تھا، یا اللہ کی ذات نے مجھے یہ جو بیماری دی ہے یہ اپنے قریب کرنے کے لیے دی ہے، تو پھر وہ صحت کے زمانے میں میرے بھائیوں ذکر و اذکار کرنا شروع کر دے، نیک عمل کرنا شروع کر دے۔ اسی کو کہتے ہیں بیماری سے عبرت حاصل کرنا۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، جب اللہ کی ذات کسی مومن کو بیماری دیتا ہے تو یہ مومن اپنی اس بیماری سے عبرت حاصل کرتا ہے۔ پھر بیماری کے بعد جب اس کو صحت ملتی ہے تو جو پہلے والی صحت تھی اس صحت میں اور اس صحت کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اس صحت میں وہ اللہ کی نافرمانی میں لگا ہوتا ہے، لیکن اس بیماری کے بعد جو صحت آئی ہے اس کے اندر پھر وہ اللہ رب العزت کی فرما برداری کے اندر لگا ہوتا ہے۔ لیکن جب ایک منافق کو بیماری آتی ہے تو منافق اپنی اس بیماری سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتا۔ حدیث میں آتا ہے اس کی مثال بندھے ہوئے اونٹ کی طرح ہے کہ ایک اونٹ کچھ عرصہ پہلے اس کو آپ چھوڑ کر چارہ دیتے تھے، آپ نے پھر کچھ عرصہ کے لیے اس کو باندھ کر چارہ دینے لگ گئے، پھر کچھ عرصے کے بعد آپ نے اس کو اسی طرح چھوڑ کے چارہ دینا شروع کر دیا، تو اس کو کوئی عبرت نہیں ہوگی اونٹ کی۔ یہ یہی کہے گا کہ باندھ کر دو گے تب بھی چارہ کھانا ہے، چھوڑ کر دو گے تب بھی چارہ کھانا ہے، اس کے اندر کوئی فرق نہیں۔ اس طرح ایک منافق بھی بس پہلے صحت تھی، اب بیماری آ گئی، چند دنوں کے لیے چلنا پھرنا بند ہو گیا، پھر دوبارہ صحت آ گئی، اب وہ اسی طرح زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ منافق کا حال ہے، لیکن ایک مومن کا یہ حال نہیں ہے۔ مومن کو اپنی اس بیماری سے عبرت حاصل کرنا ہے۔ تو پانچواں کام ایک بیمار نے یہ کرنا ہے کہ اپنی اس بیماری سے عبرت حاصل کرنا ہے۔
پھر میں ایک دفعہ اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. جب اللہ رب العزت کی ذات بیماری دے تو ہم اس بیماری کو شرعی آداب کے مطابق گزاریں تو یہ بیماری بھی ایک مومن کے لیے نعمت بن جاتی ہے. سب سے پہلا ادب یہ ہے تسلیم و رضا، صبر و تحمل ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ثواب کی امید اور صحت کی امید ہونی چاہیے. تیسرا ادب یہ ہے کہ اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات سے صحت کی دعا کرتا رہے. چوتھا ادب یہ ہے کہ جید اور حسب توفیق اپنا علاج کرواتا رہے. اور پانچواں ادب یہ ہے کہ اپنی اس بیماری سے عبرت حاصل کرے. دعا ہے خدا کی ذات مجھے اور آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے، صحت والی زندگی عطا فرمائے. لیکن جن کو اللہ کی ذات نے بیماری کے اندر مبتلا کر دیا ہے تو پھر ان کو چاہیے کہ اپنی اس بیماری کو ایک شرعی آداب کے ساتھ گزاریں، شرعی آداب کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.